تو بہرحال بنی اسرائیل نے اس حکم کو سنجیدگی سے نہ لیا، انہوں نے مذاق سمجھا. لیکن پھر جب پتا چلا کہ نہیں اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے تو کرنا ہی پڑے گا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، پوچھ کے آؤ، وہ ہمارے لیے بیان کرے وہ گائے کس طرح کی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بچیا بلکہ ان کے درمیان کی ہو یعنی جوان، تو تم ویسا ہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اب انہوں نے سوال کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی. یہ سوال کر کیوں رہے تھے؟ شاید ہماری جان چھوٹ جائے، شاید نہ ہی ہمیں کرنا پڑے. لیکن کہا ہی جاتا ہے، روایات ہیں، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، کہتے کہ اس علاقے میں اس وقت تقریباً 1,00,000 گائیں تھیں، جس میں سے انہیں پھر یہ چننی پڑی کہ اس طرح کی گائے ہو کہ جو جوان ہو. اس پر بھی بس نہیں کی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. کسی بھی طرح کی گائے ذبح کر، گائے گائے ہے، کوئی بھی رنگ ہو. مزید مشکل کھڑی کی اپنے لیے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. 3 اور شرطیں آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، نمبر 1، اس کا رنگ چمکتا ہو، نمبر 2، جو دیکھنے والوں کو خوش کرے، نمبر 3. اور مشکل ہو گئی. سوال کے نتیجے میں معاملہ تنگ ہو گیا. قالوا ادع لنا ربک، اب بھی نہیں تسلی ہوئی، کبھی ابھی کوئی ڈھونڈ لیں اور کام چلائیں. مزید سوال، یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. وہی بے رخی والا انداز ہے، تم دعا کرو اپنے رب سے کرو، ہمارا تو کچھ نہیں لگتا. وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو. بے شک گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی. یہ جو آپ نے چیزیں بتائی یہ تو کئی ساری گایوں میں ہے، اب ہم ان میں سے کون سی پکڑیں؟ اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور راہ پانے والے ہیں، کہیں سے ڈھونڈ ہی لیں گے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. مزید 2 شرائط. لا ذلول، کہا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، نہ زمین میں ہل جوتتی ہو، نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور کیا ہو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہو، یعنی پوری ہو، کہیں سے کوئی دانت وغیرہ ٹوٹا ہوا نہ ہو. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو. اب دیکھیں کتنی ساری شرطیں آ گئی پھر. اور یعنی اس کے جسم پر کوئی سپاٹ نہ ہو، سپاٹ لیس ہو، سارے جسم پر ایک ہی رنگ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ گائے ایک رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سپاٹس ہوتے ہیں اور دوسرے رنگ کے. کہنے لگے اب تم حق لائے. اس میں کون سی حق والی بات تھی؟ اتنی مشکل اپنے لیے کھڑی کر کے. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. تو انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں. تو یاد رکھیے کہ جب ہم دین کے معاملے میں سختی کرتے ہیں تو سختی آتی ہے. اگر وہ اعتراض نہ کرتے تو کوئی بھی معمولی گائے جو بھی ملتی لے کے ذبح کر دیتے، کام چل جاتا. لیکن جب انہوں نے سوال پہ سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مشکل میں ڈال دیا. اور کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی، ایک ہی تھی وہ اس قسم کی، اور اس نے کہا کہ میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے وزن کے برابر سونا دیا انہوں نے، بعض میں آتا ہے کہ اس کی کھال بھر سونا دیا، اور بعض آتا ہے کہ 7 times دیا. اللہ عالم کتنا دیا، لیکن بہرحال ان کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. اور اس طرح انہوں نے گائے لی اور اس کو ذبح کیا. تو یاد رکھیے ہمیں بھی دین میں بہت زیادہ سوال کرنے، مین میں نکالنے، بہت زیادہ تجسس کرنے سے منع کیا گیا. جو حکم ملے اس کو کر لیں. بعض لوگ ہوتے ہیں اچھا یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ عورتوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے، کیا یہ سب کے لیے؟ یعنی طرح طرح کے سوال. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مسنون کام ہوتا ہے کہ یہ اگر نہ کریں تو پھر کیا ہوگا، اور کتنی دفعہ کریں. بعض اوقات کوئی پوچھتا نا مجھ سے کہ اچھا بچوں کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں، یا کوئی شوہر کے لیے، یا کسی مالی مشکلات، تو میں ان کو دعا بتاتی ہوں
یہ پڑھا کریں. وہ کہتے ہیں اچھا کتنی دفعہ پڑھیں, تو میں کہتی ہوں اچھا کب کب پڑھیں. تو خواہ خواہ اپنے لیے پابندیاں لگانا. اب آپ دیکھیے کہ مثلاً جیسے ہم نے پڑھا کل کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ شفا ہے, لازمی شفا دینے والی چیز ہے. اور اس کا نام بھی الشفا ہے. ایک بہت سارے نام ہیں, شاید 36 یا اس سے بھی زیادہ نام ہے سورۃ الفاتحہ کے, جو مختلف کتابوں وغیرہ میں آئے تفسیر کی. تو اس میں سے ایک نام شفا ہے. اب شفا کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھیں, دن میں پڑھیں, رات کو پڑھیں, بیٹھ کے پڑھیں, لیٹ کے پڑھیں, 1 دفعہ پڑھیں, 7 دفعہ پڑھیں, 10 دفعہ پڑھیں, 20 دفعہ پڑھیں, جب تک آپ کی تسلی ہوتی ہے آپ پڑھتے رہیں, کثرت سے پڑھیں. کوئی گنتی کر کر کے بھی تھکنے کی ضرورت نہیں کہ ٹینشن میں ہو اب اتنے ہو گئے اور اتنے باقی ہیں. پڑھتے رہیں جب تک آپ کا دل بھر جائے, پڑھیں کریں. جب آپ سمجھے نا کہ ہاں اب لگتا ہے کہ کچھ میں نے کر لیا تو چھوڑ دیں. اگر مصروفیت تو 1 دفعہ ہی پڑھ لیں, لیکن پڑھیں تو صحیح. لیکن جب ہم اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں 41 دفعہ پڑھنی, تو فرض تو لیٹ ہو گئے آپ نے تو اول وقت گنوا دیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ 41 دفعہ وہ کس نے کہا کہ ضرور پڑھو, کہ تبھی کام ہوگا. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے لازم نہیں کیا اس کو اپنے لیے فرض کے درجے میں نہ لے, بس اس کو کر لے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا, اور انہوں نے آ کے صحابہ سے پوچھا, تو ایک شخص اٹھا اور اس نے جا کے دم کیا, لعاب لگایا, وہ ٹھیک ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طرح سے شاباش دی. تو بات یہ ہے کہ قرآن تو سارے ہی شفا ہے, کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. جتنا پڑھتے جائیں گے, سنتے جائیں گے, آپ ہیل ہوتے جائیں گے, آپ اچھا فیل کریں گے. کسی بھی مسئلے میں کہیں سے بھی نکال کے پڑھنا شروع کر دیں, جواب آ جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں, تجربہ کریں کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے, آپ قرآن مجید کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہیں آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, یا رب یہ ہے اس کا جواب, یوں کرنا ہے مجھے. رہنمائی والی کتاب ہے یہ. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے, اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. بس اس لیے سیدھے رہو, یعنی عمل میں پختگی اور درمیانہ روی اختیار کرو, اور قریب رہو اور خوش ہو جاؤ. صبح اور دوپہر کے بعد اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد حاصل کرو. اور اسی طرح کثرت سے سوال کرنے کی مذمت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گفتگو, فضول باتیں کرنا, مال کو ضائع کرنا, اور بہت زیادہ سوال کرنا. کثرت سوال سابقہ قوموں کی ہلاکت کا باعث بنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اپنی کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے, اور وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے. بس جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو حسب استطاعت اسے اپنا لو, اور جب کسی چیز سے روکوں تو رک جاؤ. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے, اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی وسعت ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا تھا, اور اس نے وہ طریقہ بتایا کہ جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ حل ہوا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ, اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا, اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب ہوا یہ کہ جب وہ گائے ذبح کی تو اس کا ایک ٹکڑا, بعض کہتے ہیں اس کی دستی تھی, بعض کہتے ہیں ٹانگ تھی, جو بھی تھا اٹھایا اور اس کو مقتول کو جب مارا تو وہ جو بوڑھا چچا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہی تھا کہ اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو گیا. اس نے کہا مجھے تو میرے بھتیجے نے مارا ہے, اور اس طرح سب کے سامنے رسوائی ہوئی اور حقیقت کھل گئی. اور بنی اسرائیل چونکہ گائے کو مقدس سمجھتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے اگر ہم نے گائے ذبح کی تو ہماری شامت آ جائے گی, تو وہاں انہیں بتا دیا گیا کہ دیکھو اس وجہ سے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا اور تمہارا خون خرابہ ہونے سے بچ گیا, کیونکہ اگر وہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا اور معاملہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچتا. تو بہرحال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو. یعنی یہ ساری نشانیاں دیکھ کے اور یہ سارا معجزہ دیکھ کے بھی بنی اسرائیل کے رویے میں، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس کے بعد ان کے اندر اور سختی پیدا ہو گئی، دل سخت ہو گئے. ہوتا یہ ہے کہ جب بعض اوقات انسان بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے نا، بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے، یا بہت زیادہ ایکسپوجر ہو جاتا ہے اس کا، تو دل نرم کرنے والی باتوں سے بعض اوقات اس کا دل نرم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، اور اس کی منمانی تعویلیں کر لیتا ہے، اس کے اندر سے حجتیں نکال لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ زیادہ دین کو نہیں جانتے ہوتے، ان کو چھوٹی سی بات بھی بتائی جائے تو ان کا دل نرم ہوتا ہے، وہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ان کے دل جھک جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے جاننے والے اس سے اس طرح سبق نہیں لیتے، وہ اس کو اس طرح قبول نہیں کرتے. تو اللہ تعالی کی آیات جاننے کے بعد، یعنی بنی اسرائیل کا حال ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے نا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کو اس طرح نہیں لیا جس طرح دیا گیا تھا، یعنی عمل کے لیے، ہدایت کے لیے، تو وہ ایسے ہی جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لادا گیا ہو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصہ جب گزر جاتا ہے نا تو دل سخت ہونے لگتے ہیں. وہی آیات روز پڑھ پڑھ کے پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے، اللہ کی بات سنتے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے ہمیشہ. اور اگر دل نہ لگ رہا ہو یا دل پہ اثر نہ کر رہا ہو یا بات دل کے اندر نہ جا رہی ہو تو فکر کرنی چاہیے کہ دل ہے یا پتھر ہے. کیونکہ یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ بے شک یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو. تو یہاں دل کی سختی کی مذمت کی گئی ہے. اللہ سے محبت نہ ہونا دل کی سختی کی علامت ہے، دین سے محبت نہ ہونا دل کی سختی کی علامت ہے، نماز کی طرف توجہ نہ ہونا دل کی سختی کی علامت ہے، کسی کو دیکھ کے رحم نہ آنا، کسی یتیم اور مسکین کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرنا، ان کی فکر نہ کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا دل کی سختی کی علامت ہے. تو دل کی سختی مذموم ہے، لیکن دل کی قوت جو ہے، اسٹرینتھ جو ہے، یا قوی ہونا دل کا، بہادر ہونا، یہ پسندیدہ ہے. ایک ہی دل ہے لیکن اس پر دو ملتی جلتی کیفیات جو ہیں مختلف نتائج رکھتی ہیں. یعنی انسان کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے، سنگ دل نہیں ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، مضبوط دل کا مالک ہونا چاہیے. لیکن وہ مضبوط دل کہ جو ساتھ ہی اندر سے نرم بھی ہے، کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے. پھر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو دل سخت ہوتے ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی خشیت سے پتھروں کی حالت بدل جاتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی اللہ سے ڈرتی ہیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے. جیسے آتا ہے نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ گیا ہے، دب گیا ہے. یعنی اللہ کی خشیت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر تکبر نہیں رہتا، ایگو نہیں رہتی، انسان جھک جاتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے،
اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے. اب دیکھیے ابلیس کے دل میں خرابی تھی نا، دل میں نفرت تھی، دل میں حسد تھا، حسد دل کی بیماری ہوتی، تو آدم کے آگے نہیں جھکا، اپنے لیے عذاب پسند کر لیا، تباہی پسند کر لی، جہنم پسند کر لیا، لیکن جھکنا پسند نہیں کیا. تو یہ ہے سنگ دلی، یہ ہے سختی. ان ایگوسٹک لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے سے بڑا نقصان کر لیتے ہیں اپنا، لیکن وہ جھکتے نہیں، اپنی بات سے باز نہیں آتے، واپس نہیں پلٹتے. اور توبہ کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹنا، واپس لوٹنا. نہیں غلطی ہوگی، راہ بھول گئے ہیں، نہیں ادھر سے نہیں، رستہ سیدھا تو کہیں اور جا رہا ہے. وہ ضد نہیں کرتے، وہ سرکشی نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ ان کے آگے جھک جاتے ہیں. وہ احکامات سن کر، آیات سن کر لرز اٹھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، جیسے نجاشی کا ہوا تھا. جب وہ سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان کر ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک اٹھتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے دل میں بھی کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے تو وہ انتظار میں تھے کہ آپ آئیں گے اور ہم آپ کے ساتھ مل کے ان جینٹائلز کا مقابلہ کریں گے. لیکن جب ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی تو جیلسی کا شکار، اور انہوں نے پھر ضد لگا لی کہ کسی بھی قیمت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، آپ کی کتاب کو نہیں ماننا. اور یہ رویہ جو ہوتا ہے کہ چونکہ فلاں شخص دین کی طرف بلا رہا ہے اس لیے میری اس سے خاندانی کوئی دشمنی ہے، کوئی ضد ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں قوم سے ہے، وہ تو پاکستانی اوریجن سے ہے اور میں کینیڈین ہوں، اس لیے مجھے اس کی بات نہیں سننی. یہ نہیں چیز ہونی چاہیے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ہو کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. تو لیکن جب دلوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے نا، حسد آ جاتا ہے، خرابیاں پیدا ہو جاتی تو دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان بعض اوقات حق کو ہی جھٹلا بیٹھتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں پتھروں کی تعریف کی ہے کہ یہ پتھر ہی قابل قدر ہے. حالانکہ پتھروں کو معمولی چیز سمجھتے، کہتے ہیں انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، یعنی یہ معمولی راستہ ہے، اس پہ چل سکتے ہو تو چلو. لیکن پتھر بھی اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں. بے جان چیزیں بھی اللہ کی معرفت رکھتی ہیں کہ وہ ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ. اور پھر یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور یاد رکھیے دل تو جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے. جب یہ درست ہوتا ہے تو ہر چیز درست ہو جاتی ہے، ہر چیز کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور دل کو سخت کرنے والے کام کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری، کج روی اختیار کرنا، غلط رستوں پہ جانا، مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، مسلسل گناہ کیے جانا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. کثرت کلام اور کثرت طعام، بہت کھانا بہت بولنا، خواہش پرستی. ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں: لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، خواہش پرستی، اللہ کے غیر سے دلی تعلق رکھنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی ہیں. تو ایسے دل سے پناہ مانگی گئی ہے جو اللہ سے نہ ڈرے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. یہ صحیح مسلم کی دعا ہے کہ اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. بہرحال اب یہ جو 3 قسمیں پتھروں کی، تو یہ یعنی 3 طرح کے انسان بھی ہیں کہ جو پہلے گناہوں میں تھے، لیکن جو ہی قرآن سنا تو دل پھٹ گیا، دل جو ہے وہ اپنی جگہ پر نہ رہا، وہ پہلے کی طرح نہ رہا، اور یتفجر منہ الانہار، اس سے بڑے پیمانے پر خیر نکلی. جیسے عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، جب اسلام لائے، سورۃ طٰہٰ کی آیات سنی، دل پھٹ گیا
اور ان سے پھر جو خیر پھیلی ہے وہ ایسی جیسے نہریں پھوٹ گئی، کہاں کہاں تک خیر گئی. اور اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان کے اندر سے چشمے نکلنے لگتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سے خیر نکلتی ہے لیکن محدود پیمانے پہ ہوتی ہے، ہر کوئی عمر نہیں بنتا. لیکن کچھ لوگ جب وہ خیر کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی دوسروں کی سیرابی کا باعث بنتے ہیں. چشمے کیا کرتے ہیں؟ زمین کو بھی سیراب کرتے ہیں، جانوروں کو بھی، انسانوں، یعنی وہ ہر ایک کے لیے خیر کا پیغام رکھتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے تو خیر کا باعث نہیں بنتے لیکن ان کے اپنے اندر ایک عاجزی پیدا ہو جاتی. لما یہبط من خشیت اللہ، ان کے اندر ایک انقلاب واقع ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ان کے تو دل ہی سخت ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اے مسلمانوں، تم سمجھتے ہو کہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی اللہ کا کلام سن کر جھکنے کی بجائے، ماننے کی بجائے کلام کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر انہوں نے کیا تبدیلیاں کی تھی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں علامات تھیں، جو نشانیاں تھیں، جو آپ کی صفات تھیں، ان کو تبدیل کر دیا کہ نہیں وہ آپ نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی ہیں تاکہ وہ اس کے بارے میں تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کیا کرے؟ کیا تم پھر عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں پر ان کے کردار کی نقاب کشائی کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار بھی کر لیتے ہیں لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس کی وجہ سے ان کے رسول کی یا رسول عربی کی صداقت واضح ہو، اور تم خود اپنے خلاف حجت دے رہے ہو. یعنی اپنے ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے، ملامت کرتے تھے کہ کسی کو یہ نہیں بتانا کہ ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو جاننے کے باوجود آپ کا انکار کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ جو نہیں جانتا اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے نا، اور جو جانتا ہے اگر وہ نہ مانے تو اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اسی لیے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، تمہاری رغبت ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، تمہاری بات مان لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، جانتے ہیں، پھر اس کو بدلتے ہیں. تو جو اللہ کے ساتھ یہ مذاق کر رہا ہو وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتا. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا بھلا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. یعنی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے ایک دن جا کے جواب دینا ہوگا. اور یہ تو ان کے علماء کا حال تھا. دوسری طرف وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طبقہ عوام کا تھا جو کتاب سے بالکل نابل تھا، انہوں نے کتاب کو نہ پڑھا نہ سمجھا. آج ہمارے ہاں بھی یہی تقسیم ہے نا، علماء ہے جس چیز کی جیسے چاہتے انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف عوام ہے جن کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. کوئی کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے، خود سیکھنے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو امی کہتے ہیں اس شخص کو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، یعنی اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنا جانتے، پہلا درجہ یہ. اور پھر دوسرا یہ کہ پڑھنا آتا ہے، صرف قرات آتی ہے، معنی نہیں جانتے. آج قرآن کے بے شمار حفاظ ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو یہاں قرآن کو بھی نہ سمجھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ صرف تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں، صرف
پڑھنا جانتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، پیچھے نہ تبدیل کر دیتے. تو یہاں یہ ہے کہ وہ تبدیلی کر کے کہتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا ہے، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں، یعنی دنیا کے فائدے اٹھا لیں. بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں. بظاہر وہ دین کے بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن دنیا کی خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر وہ دین کے احکامات ہی کو بدل دیتے ہیں. تو یہاں اہل کتاب کے سنگین جرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کا مال ہتھیانے کے لیے، لوگوں کو پھانسنے کے لیے، دین کا غلط سلط مطلب بتا کے، اپنے من مانے انٹرپریٹیشنز کر کے، اپنی خواہشات نفس سے باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. لہذا ان کا یہ کام بھی حرام، ان کی یہ کمائی بھی حرام. یعنی بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھ کے پھر اس کی پیروی کی اور اللہ کا اصل کلام بھلا دیا. اور یہاں پھر آیات کے بدلے قیمت لینے کی بات کی جا رہی ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں تم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق کیوں پوچھتے ہو، حالانکہ تمہاری کتاب جسے تم پڑھتے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تازہ تازہ نازل ہوئی، نیز یہ خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، یعنی قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا ہے اور اس میں تبدیلی کر دی ہے، اور انہوں نے از خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال حاصل کر سکے. خبردار، تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے. اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے متعلق سوال کرے جو تم پر نازل ہوا ہے. لہٰذا جو کچھ تمہاری کتاب تمہیں بتاتی ہے اس کے اوپر عمل کرو. تو جو اس میں ایک خاص میسج ہے وہ یہ ہے کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ. اور خاص طور پر دنیا کمانے کا ذریعہ کیسے کہ اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اس کے غلط مطلب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کی مرضی کے فتوے مت دو. جو حق ہے اس کو حق ہی رہنے دو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور بہترین جزائے خیر عطا کرے اور اس تھکاوٹ کے بدلے جنت کی راحتیں عطا کرے. اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے اور ہماری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.